بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج فرسٹ ایئر ہم لوگ اپنے اسلامیات کے کورس کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے اور تنگی میں نہ ڈالنا، اور خیریت سے یہ کام ہو جائے، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے دل و دماغ کو کھول دے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم لوگ اسلام کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسلام کے معنی کو جان لیتے ہیں۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکانا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ شرعی اصطلاح میں اسلام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ شرعی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں شریعت اسلامی قانون، اسلامی قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں۔ اسلامی قواعد و ضوابط کی روح سے اپنی ساری زندگی انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جمع ہے احکام، حکم واحد ہے، اس کی جمع احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ اب بچوں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، رسالت اور عقیدہ آخرت کا بندہ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ ویسے تو عمل صالح کا معنی کیا ہے کہ نیک عمل، نیک اعمال کرنا، لیکن تعریف عمل صالح کی کیا ہے؟ اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو اب بچوں ایمان اور عمل صالح کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی تعریف یوں فرمائی ہے۔ ایمان کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اسلام کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ تو پہلے ہم ایمان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ایمان کی تعریف ہوگی۔ اب کلاس ہم لوگ اسلام کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تعریف یوں فرمائی ہے، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، یہ اسلام کی تعریف ہوگی۔ اب بچوں ہم لوگ دیکھتے ہیں عمل صالح۔ عمل صالح کی تو ہم لوگوں نے تعریف کر لی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوں۔ اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اب اعمال، عمل کی جمع ہے، عمل واحد ہے، اعمال جمع ہے۔ اعمال صالح، اعمال صالح کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعمال صالح کی 3 قسمیں ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ پہلے ہم لوگ عبادات کو دیکھتے ہیں۔ عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے۔ عبادات کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام ذریعے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چاہے فرض ہوں یا نفلی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طریقہ اپنانا عبادت کے اندر شامل ہے۔ معاملات،
ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ معاملات کے اندر وہ تمام امور آ جاتے ہیں جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، مثلاً خرید و فروخت، تجارت، لین دین، عہد کی پاسداری، وعدے کی پاسداری، امانتیں وغیرہ، یہ سب معاملات میں ہیں۔ اخلاقیات انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، انسان کی شخصیت کو اچھا کرتی ہیں، نکھارتی ہیں۔ اخلاقیات سے مراد انسان کی سیرت کی وہ تمام خوبیاں جو اللہ کو پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے امت کو وہ ساری باتیں بتا دیں جن کو اپنانے سے انسان معاشرے کے اندر عزت اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب بچوں، یہ تو ہم لوگوں نے اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جانا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، یہ جو پیچھے 3 تقسیم ہم لوگوں نے پڑھی تھی، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے الگ الگ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک نہ پہنچائے ہوں، تو ان تمام احکامات کو ہر پہلو سے ماننا ہم پر لازم ہے۔ تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں بنیادی عقائد۔ ہمارا پہلا چیپٹر ہے بنیادی عقائد کے بارے میں۔ اعمال کی بنیاد، پہلے تو بچوں اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں عقائد۔ عقائد جو ہے عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی ہیں گرہ لگانا یا عہد و پیمان کرنا۔ عقد کے معنی گرہ لگانے کے ہیں، عہد و پیمان کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر عقیدہ انسان کے ان بنیادی تصورات، نظریات کو کہتے ہیں جو انسان کے افعال و اعمال پر مبنی ہیں، جو انسان کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، اس پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین اسلام پھیلانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد 7 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین پھیلانے کا حکم ملا تو آپ نے ان 7 جو عقائد ہیں ان کے ذریعے آپ نے ابتدا فرمائی۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ دوسرا ہمارے پاس عقیدہ ہے ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ فرشتوں کے کہتے ہیں، فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ چوتھا ہمارے پاس عقیدہ ہے رسالت پر ایمان۔ پانچواں ہے آخرت پر ایمان۔ چھٹا ہمارے پاس عقیدہ ہے تقدیر پر ایمان۔ ساتواں ہے ہمارے پاس موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ تو بچوں ان ایک ایک کو ہم لوگ سمجھیں گے۔